کہا جاتا ہے کہ ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر ہارون رشید کے دربار آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور حکیموں سے چند سوالات کیے، لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ ہارون رشید غصے میں آ گیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا، اگر تم لوگ اس شخص کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو میں تمہارا سارا مال اور جائیداد اس مسافر شخص کو دے دوں گا۔ وہاں موجود لوگ جوابات دینے کے لیے ایک دن یعنی 24 گھنٹے کا وقت چاہتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے انہیں ایک دن کا وقت دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے بہلول دانا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس مسافر شخص کو بہلول دانا کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ بہلول کو ڈھونڈنے لگے، اور جب انہوں نے بہلول دانا کو تلاش کر لیا تو انہوں نے حضرت بہلول دانا کو دربار میں ہوئی ساری کہانی لفظ بہ لفظ سنا دی۔ حضرت بہلول دانا اگلے دن مسافر شخص کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا، اور اب ہارون رشید کے دربار میں مسافر شخص اور حضرت بہلول دانا دونوں حاضر تھے۔ حضرت بہلول دانا نے مسافر شخص کو مخاطب کیا اور کہا، جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور بہلول دانا کی طرف دیکھا۔ بے ہچکچاتے ہوئے بہلول دانا نے دائرے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی اور اسے آدھا کاٹ دیا۔ مسافر نے ایک اور دائرہ بنایا۔ اس بار بہلول نے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آدمی سے کہا کہ یہ ایک حصہ خشکی ہے اور باقی 3 پانی ہے۔ مسافر جانتا تھا کہ بہلول اسے سمجھتے ہیں اور صحیح جوابات دے چکے ہیں۔ اس نے دربار کے علماء اور تمام حاضرین کے سامنے بہلول دانا کی تعریف کی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بہلول دانا نے اس کے برعکس کیا۔ انہوں نے اپنی انگلیاں زمین کی طرف اور اپنے ہاتھ کی پشت اوپر آسمان کی طرف رکھی۔ مسافر شخص نے بہلول دانا کی بہت تعریف کی اور خلیفہ سے کہا کہ تمہیں ایسے ذہین عالم رکھنے پر فخر ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ نہیں آئے۔ مسافر نے وضاحت کی، میں نے ایک دائرہ بنایا، میرا مقصد زمین کا گول ہونا ظاہر کرنا تھا۔ بہلول دانا نے اسے سمجھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ زمین گول ہے اور وہ اس کی علامات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ لکیر کھینچی اور 2 برابر ٹکڑے کر کے شمال اور جنوب کو دکھانے کے لیے۔ دوسری بار جب میں نے ایک دائرہ کھینچا تو انہوں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ مجھے دکھایا کہ زمین کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ خشکی کا ہے اور باقی 3 حصوں میں پانی ہے۔ تیسری بار جب میں نے ہتھیلی اور انگلیاں اوپر کی طرف کیں تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور نشو و نما کے راز بتانا تھا۔ بہلول نے بھی اپنا ہاتھ بارش اور سورج کی شعاؤں کے طور پر ظاہر کیا اور بتایا کہ پودوں کی نشو و نما کے لیے بارش اور سورج کی روشنی ضروری ہے۔ اس لیے تمہیں ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے۔ بہلول دانا کے علمی جواب سے وزیر اور درباری خلیفہ ہارون رشید کے غصے سے بچ گئے۔ انہوں نے پہلے اللہ کا اور پھر بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا۔